افیکٹو سٹیزنشپ کے لیے بعض چیزیں وہ ضروری ہیں کہ جس سے انسان، ہر مؤثر شہری ہر حال میں گریز کرے گا، پرہیز کرے گا۔ ان میں سر فہرست کرپشن ہے۔ کرپشن فائنینشیل بھی ہوتی ہے، مالی معاملات میں دھاندلی، یعنی انسان کے پاس ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو نبھاتے ہوئے اس کے اوپر مال پیسے کے معاملے میں انحصار کیا جا رہا ہے، بھروسہ کیا جا رہا ہے، اور انسان اس بھروسے کو ٹھیس پہنچاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جس سے اس کی جیب میں مال جائے اور ملک کا، سوسائٹی کا نقصان ہو۔ یہ کرپشن نان فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات آپ دوسروں کو مراعات دیتے ہیں جو میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جو فیصلے اصول کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ کرپشن میں اصل چیز، دھاندلی میں اصل چیز یہ ہے کہ میرٹ، اصول نظر انداز ہوتے ہیں اور انسان کے اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک مؤثر شہری کو ہر حال میں کرپشن کی تمام شکلوں سے، تمام فارمز سے اجتناب کرنا ہے۔ ایک انسان کرپٹ کیوں ہوتا ہے؟ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے وسائل کم ہوتے ہیں اور اس کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ یوں کہیے کہ اس کے اپنی دانست اور تصور میں انسان کو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانے چاہیے، انسان کو اپنے وسائل کے اندر رہ کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض ایسے آفیشلز، اہلکار ہوتے ہیں جن کے پاس اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے ذاتی زندگی کے لیے خرچ کرنے کے پہلو سے وسائل کم ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اپنی ان ضروریات کو، جو بعض اوقات واقعی شدید ہوتی ہیں اور اکثر محض تصور میں ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کو وہ حاصل کرنے کے لیے غلط کام کرتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے معیار کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، تو ایک کمپٹیشن جو چل پڑتا ہے، بھیڑ چال، کہ جس میں لوگ زیادہ سے زیادہ اسباب، وسائل اختیار کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم بہتر سے بہتر اداروں میں دلوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان کو بہت سے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، اور ان وسائل کو حاصل کرنے کے لیے اگر ان کے پاس اختیارات ہیں تو وہ اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کرپٹ بناتی ہیں اور وہ دھاندلی پر اتر آتا ہے۔ اس کو کیسے دور کیا جائے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان خود احتسابی کرے۔ کرپشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا انسان کو علم نہیں ہوتا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے کرنے پر یہ تو ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ مادی فائدے پہنچتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر انسان کو جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کا دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کا چین اس کے پاس نہیں رہتا، وہ پریشان رہتا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے کر خوش ہونا چاہتا ہے، مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ انسان کو اگر اپنی زندگی میں بے چینی ہو تو اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، جو کچھ کر رہا ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت بھی بڑی اہم چیز ہے۔ انسان اگر اچھے لوگوں میں رہے، اچھے لوگوں کی باتیں سنے، ان کا طور طریقہ دیکھے تو اس سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ اگر انسان بری صحبت میں رہے تو انسان پھر برے انداز میں متاثر ہوتا ہے، اس کے اندر برائی، بری چیزوں کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ بہت فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ انسان کی صحبت کیسی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان دین، مذہب کے ساتھ وابستہ ہو، اس بات پر یقین اطمینان رکھے کہ اللہ ہمارا خالق، مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کو جواب دینا ہے۔
ہماری آئندہ کی زندگی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو کتنا دیانتدارانہ طریقے سے گزارا. اگر انسان کی مذہبی اورینٹیشن، دین کی طرف رغبت زیادہ ہوگی، اور دین کے صحیح تصور جس میں کہ انسان اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں کر رہا، بلکہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کو اپنے اعمال کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، تو ایسا انسان یقیناً اپنے آپ کو ہر حال میں کرپشن سے بچائے گا.